مکہ میں امام حسین کی سکونت کے دوران سلمان ابن رزین بصرہ کی طرف امام حسین کے سفیر بن کر جاتے ہیں اور بصرہ کے سرداروں کو امام حسین کا خط پہنچاتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن کسی نے مثبت جواب نہ دیا۔ منذر ابن جارود نے ملاقات کی اور اسے ابن زیاد کا خوف تھا، لہٰذا وہ سلمان ابن رزی کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے امام حسین کا خط دیکھا، پڑھا، وہ غصے میں آیا اور اس نے سفیر امام حسین کا سر کاٹ دیا۔ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کوفے جاتے ہیں۔ اے کوفیو، کیوں ہزاروں خط لکھے اور سفیر امام حسین کے ساتھ ناسپاسی کی سنت پر عمل کیا؟ بے چینی اور خوف نے کوفے کی گلی کوچوں کو رنگین کر دیا تھا۔ مسلم کوفہ پہنچ گئے۔ جلتے ہوئے سینوں کے ساتھ لوگ گروہ در گروہ ان کے پاس آئے، سبط نبی کا خط ان کے لیے پڑھا۔ 18,000 لوگوں نے نمائندہ سورج کے عنوان اس چاند کی بیعت کر لی۔ آنسو بہائے اور گریا کرتے رہے۔ بعض افراد حالات کو درک کر رہے تھے اور ان کی کیفیت سے واضح تھا، ان کی آنکھوں سے ان کے شوق و اشتیاق کا اظہار ہو رہا تھا۔ کتنی جلدی میراث حسین ابن علی کو بھلا دیا۔ اے کاش خط نہ لکھے ہوتے، نہ بلایا ہوتا۔ پانی کے اوپر ہزاروں بلبلوں کی مانند تم نے مسلم کے ساتھ کیا کیا؟ مسلم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ کوفیوں نے اپنا ایک نمائندہ یزید کی طرف بھیجا اور کوفے میں نعمان ابن بشیر کی کمزور حکومت کی اطلاع دی۔ یزید غصے میں آ گیا، اپنے اجنبی دوست کے ساتھ مل کر سازش تیار کرنے لگا۔ کاتب لکھ رہا تھا، شرجیوں نے اسے تاکید کی کہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ روانہ کرو۔ گویا ایک شوم سایہ ایک بار پھر کوفے پر چھانے والا تھا۔ امام حسین کے چاہنے والے اور وہ لوگ جو مسلم کے ساتھ بیعت کر چکے تھے اکٹھا ہوتے تاکہ ظلم کی بساط لپیٹ دیں، حجلہ کوفہ کو سجائیں اور استقبال امام حسین کے لیے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ ہزاروں لوگ دیدار خورشید کا شوق رکھتے تھے، لیکن کس قدر سست تھے۔ کیا ہونے والا تھا؟ کوفیوں نے مکڑی کے جالے کی طرح کے ارادے کر رکھے تھے اور اندھوں کی مانند ماحول میں تبدیلی کا انتظار کرنے لگے تھے تاکہ سستی اور نامردی کو اپنا زیور بنا لیں۔ ابن زیاد کوفے کے دروازے سے
حجازیوں کے بھیس میں داخل ہوا، چہرے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ امام حسین کا انتظار کرنے والے لوگ شوق میں استقبال کرنے کے لیے نکل آئے۔ کوفی عوام یزید اور ابن زیاد کے مکر و فریب سے مروب ہو گئے۔ عبید اللہ اپنا نقاب اتار دیتا ہے۔ کوفی شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور نعمان ابن بشیر کی حیرت کا باعث بنتا ہے۔ پسر مرجانہ محل میں داخل ہوتا ہے تاکہ کوفے کی تاریخ میں ایک باب ننگ و آر کا اضافہ کرے۔ کوفہ روز بے روز نفرین سے قریب ہو رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ مستی کے تخت پر، ابدی لعنت کے تخت پر۔ بیٹھ جاؤ، خدا تم پر لعنت کرے، ابن زیاد اے پسر مرجانہ۔ زمزمہ بلند سے بلند ہونے لگے، چیمو گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کس کے ساتھ جنگ کریں اور کون حق پر ہے؟ حسین ابن علی کے سفیر کی خبر شہر میں پھیل چکی تھی اور طوفان اٹھنے والا تھا۔ عبید اللہ کوفے کی مسجد میں تقریر کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی مخالفت کرنے سے ڈراتا ہے۔ اس نے قبائل کے سرداروں اور عوام پر بہت سختی شروع کر دی، مخالفین کو سخت لہجے میں دھمکیاں دیں، اطاعت کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازنا شروع کر دیا، اور شتر فتنہ کوفے میں نظر آنے لگا تھا۔ کل کے کینے اور دشمنیوں نے آج کی بیعت کو توڑ دیا۔ سونے چاندی سے بھرے دلوں نے دشمنی اور بیعت شکنی کا رخ کر لیا۔ سازش کرنے والے ہاتھ ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ اپنے اناد و کینے کی مدد سے خورشید زمانہ کے قلب کو زخمی کرنے کی جسارت کریں۔ ابن زیاد نے اپنے ایجنٹ معقل کو ذمہ داری دی کہ وہ مسلم کے چھپنے کی جگہ کو تلاش کرے۔ اسے 3000 درہم دیے تاکہ وہ خود کو مسلم کے قریب کرے۔ ابن زیاد کے نوکر لوگوں کے درمیان درہم و دینار تقسیم کر رہے تھے تاکہ اس کے ایجنٹ بن کر اطلاعات جمع کریں۔ گلیاں خفیہ سایوں سے بھر چکی تھیں۔ کبوتروں کے شوم قدموں کی صدائیں کانوں میں آ رہی تھیں۔ مستحکم زنجیریں سکوت توڑ رہی تھیں اور آپس میں مل رہی تھیں۔ خورشید اپنی تنہائی کے گھر میں گوشہ نشین تھا۔ اس کے سفیر کو نہیں پہچان رہے تھے اور اسے بیگانہ کر دیا تھا۔ زہر آلود تلواریں شک و تردید کے غلاف میں تھیں۔ ان کے مضبوط و قومی ہاتھ لرز رہے تھے۔ یقین نے اپنی جگہ شک و گمان کو دے دی تھی۔ شام کے وقت تک مسلم کی 4000 فوج 300 سپاہیوں تک رہ گئی تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد تک صرف 30 لوگ مسجد میں باقی تھے۔ مسلم ابن عقیل مسجد سے باہر آئے تو گلی کے شروع میں اپنے ہمراہ 10 افراد کو کھڑے دیکھا۔
اور गली के पहले घर के सामने से गुजरने के बाद कोई भी उनके हमरा न था।